الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ بہت سوال بھی آتا ہے اور ان سے زیادہ والدین کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ آخر ہم اپنے بچوں کی کیریئر کونسلنگ کے لیے کیوں کسی کونسلر کے پاس جائیں اور کیوں ہم کیریئر کونسلنگ کے معاملے میں پڑھیں، جبکہ بچے ایک تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے ہمارے گھروں میں ہمارے پاس رہتے ہوئے سارے کام ٹھیک سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک کیریئر کونسلر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حوالے سے دراصل کچھ چیزیں سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں اور اس لحاظ سے کچھ چیزیں کلیئر کروں کہ آخر کیریئر کونسلنگ ہوتی کیا ہے اور کیریئر کونسلنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا تو انسان کو بالکل بلینک نہیں پیدا کیا کہ یہ ایک بلینک سلیٹ ہے کہ اس بس جو مرضی اس پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک یونیک ایکسپریشن کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس دنیا کے اندر بھیجا تو ایک یونیک ایکسپریشن دیا۔ اب وہ یونیک ایکسپریشن کیا ہے؟ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم یونیک ایکسپریشن کو سمجھ لیں اور اسی کے مطابق اگر ہم کام کریں گے، اسی کے مطابق اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف کو گزاریں گے، تو ہماری پریکٹیکل لائف بہت زیادہ اچھی اور بہت ویلیویبل اور بہت ہی پروڈکٹیو ہو جائے گی، اور اس کو پھر ہم انسان انجوائے کرتا ہے۔ جب پروڈکٹیو ہوتی ہے چیز تو انسان اس کو انجوائے کرتا ہے۔ تو وہ جو ایکسپریشن ہے ہمارا یونیک ایکسپریشن، جو ہماری خوبیاں ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ خوبیاں کیا ہیں؟ ان خوبیوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ ایک سب سے بڑا بنیادی چیز ایک یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب انفارمیشن بہت ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، گوگل موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تو ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہمیں کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں کہ جیسے جیسے انفارمیشن بڑھ جاتی ہے ویسے ویسے کمپلیکیشن بھی بڑھتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ کے پاس معلومات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ویسے ویسے یہ ایشو بھی آتا ہے کہ اب ان میں سے وہ معلومات کون سی ہیں جو میرے لیے ہیں، جس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اگر ان معلومات کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے تو اس سے میرا کیا لینا دینا، اور مجھے کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو مجھے اسی چیز کا ہے نا کہ جو میرے سے متعلق چیز ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو جاننا کہ وہ جو میرے سے متعلق ہے وہ کیا ہے، اور اس بیس پر پھر اپنے لیے آپشنز کی تعداد کو بڑھا لینا۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بچے نے پری میڈیکل رکھا ہے، اب پری میڈیکل رکھنے کے بعد اس بچے کو اگر یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد کتنے آپشنز ہیں، تو اس کا پری میڈیکل رکھنا ہی دراصل ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کو رکھنا چاہیے تھا یا نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے ایک دو آپشنز کو سامنے رکھ کر اس نے ایک چیز کو کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی آپشنز زیادہ ہیں، کون سے ہیں، کتنے ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ انفارمیشن کہنے کو تو نیٹ پہ بہت سارا کچھ موجود ہے، لیکن جو ہمارے لیے صحیح ہے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے صحیح ہے، یہ چیز کیسے پتہ چلے گی، آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگی؟ یہ چیز ایک کیریئر کونسلر ہی بتا سکتا ہے کہ بیٹا آپ کی چونکہ یونیک ایکسپریشن آپ کا یہ ہے، آپ کی خوبیاں یہ ہیں، تو آپ کے لیے جو کھلے آپشنز بنتے ہیں، جو ریلیونٹ آپشنز ہیں، وہ یہ والے ریلیونٹ آپشنز بنتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ایک تیسری چیز یہ آتی ہے کہ بھئی ہمارے لیے ایک اسٹوڈنٹ کا جو مہارت کا، دلچسپی کا ایریا کون سا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بے شمار ایریاز ہیں انسان کے لیے، کوئی لکھنے پڑھنے کا ایریا ہے، کوئی کام کرنے کا ایریا ہے، کوئی بزنس کا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن کا ہے، کوئی یہ فن اور پینٹنگ اور ڈیزائن کا ہے، کوئی اسی طرح بے شمار اور چیزوں کا ہے، کوئی ٹیکنیکل کام کرنے کی چیزیں ہیں۔ اب ان میں سے اس بچے کا ایریا کون سا ہے؟ اب اس بچے کا ایریا ڈیفائن کیسے ہوگا؟ اب ان میں سے کہاں سے لکھنا پڑھنا ہر کوئی جانتا ہے۔ اب کیا اس کا یہ ایریا ہے کہ وہ اخبار میں کالم لکھے گا، یا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک اینکرنگ کرے گا، یا کوئی کیا چیز کرے گا؟ نہیں۔
اصل میں یہ چیز اس کا جو دلچسپی کا اور اس کی جس کو انکلینیشن کہتے ہیں، اس کی مہارت کا ایریا جو ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو اس سائنس سے واقف ہو، اس علم سے واقف ہو اور جانتا ہو کہ کس بچے کا کون سا ایریا ہے، اور وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو کہ اس کو کیسے مجھے تلاش کرنا ہے۔ جب ہم یہ چیز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا چوتھا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اچھا یہ ساری چیز تو ہو گئی، فرض کیا کہ ایک بچے کا جو مہارت اور دلچسپی کا جو ایریا ہے وہ ہم نے کر لیا کہ جناب وہ لکھنے پڑھنے کا ہے، کمیونیکیشن کا ہے، ماس میڈیا کا ہے، یا میڈیا سائنسز کا ہے، یا جرنلزم، یا جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، یہ سارے ایک ہی نام ہوتے ہیں ویسے بائی دی وے۔ اچھا اب اس میں اس کا یہ والا ایریا، اب اس ایریا کے اندر پھر ایک پرنٹ میڈیا ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، ایک یہ سوشل میڈیا ہے، اچھا ویب میڈیا۔ اب اس میں ان ساری چیزوں میں الگ الگ کوالٹیز ہیں۔ اب میرے لیے کون سا ایریا بہتر ہوگا؟ میرے لیے پرنٹ والی سائٹ زیادہ اچھی ہے، یا مطلب الیکٹرانک کی فیلڈ زیادہ اچھی ہے، یا سوشل میڈیا کی فیلڈ زیادہ اچھی ہے؟ ان میں سے کون سی فیلڈ زیادہ اچھی ہے؟ اب اگر اس چیز کو انٹر سے پہلے یا انٹر کے زمانے میں، ایف ایس سی اے لیول کے زمانے میں اگر ٹھیک سے آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، مثلا میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس انٹر سے پہلے آیا اور میں نے اس کا آئیڈینٹیفائی کیا کہ اچھا بھائی یہ بچہ جو ہے نا، اور یہ اگر میڈیا کی سائڈ پہ جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا اور بہت اچھا کام کر سکتا ہے۔ اب اس ٹائم پر اس بچے کو بھی ظاہر ہے اس کا آئیڈیا نہیں تھا، اور نہ ہی کسی اور کو اس کا آئیڈیا تھا۔ والدین اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ کون سے شعبے میں تم جا رہے ہو، فلانا ہے، لیکن اس بچے نے جیسے کیسے داخلہ لے کے اس میں چلا گیا۔ آج ابھی اس کا فائنل ایئر مکمل ہوا ہے، فائنل ایئر مکمل ہونے سے کوئی 1.5 سال پہلے سے وہ بہترین کام کر رہا ہے، بہترین ارننگ کر رہا ہے، اور ڈگری کے ساتھ کر رہا ہے۔ کوئی فری لانسنگ کا کوئی مطلب وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی کا دا لگن والے کام وہ نہیں کر رہا، بلکہ پراپر صحیح کام کر رہا ہے اور ایک اچھا میڈیا ہاؤس بنا کے چلا رہا ہے۔ اچھا اب اس چیز کو کب آئیڈینٹیفائی کیا؟ میٹرک کے 10ویں جماعت میں، اور 10ویں جماعت میں اس چیز کو اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا تو وہ اس سٹیج پر پہنچتے ہوئے بالکل کامیاب اور بالکل صحیح ہو گیا۔ اب اگر اس چیز کو ہی اگر آپ سامنے رکھیں تو بچے کے لیے اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک ٹائم پہ پتہ چل جائے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ بھی اچھا اس بچے کو جناب مکینیکل انجینئرنگ میں جانا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مکینیکل انجینئر یا الیکٹریکل انجینئر ان کو تو آج کل جاب ہی نہیں ملتی، ان کو تو کام ہی نہیں ملتا۔ لیکن کریئر کونسلر کے ساتھ مل کر اگر کونسلنگ آپ نے پراپرلی لی ہوگی اور کسی بچے کی کونسلنگ کی ہوئی ہوگی تو وہ ساتھ میں آپ کو ٹریک بھی بتائے گا کہ اچھا اگر مکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے تو مکینیکل انجینئرنگ کے لیے آپ کو پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اور اس اپنی سٹڈیز کے دوران آپ کو یہ اور یہ کام بھی کرنے ہیں اور اس سٹیپس کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بچہ جب اپنے آخری اور فائنل سٹیج پہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ پراپرلی کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور ساری چیزوں کا نالج بھی ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے بڑا وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ وہ بڑا کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا اس دوران ایک اور ایشو بھی آتا ہے جس وجہ سے کیریئر کاؤنسلنگ ضروری ہوتی ہے، وہ یہ کہ مثلا اگر میڈیا سائنس پڑھنی ہے، یا اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھنی ہے، یا کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے، یا آپ نے فرض کیا کوئی بایو ٹیکنالوجی پڑھنی، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنا ہے، اس سبجیکٹ کے لیے ہر ادارہ اچھا نہیں ہے، ہر سبجیکٹ کے لیے ہر ادارہ اچھا نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے تو اس کے لیے کچھ 2 4 5 6 8 10 ادارے جو ہیں وہ پرومیننٹ ہوں گے کہ جو اچھی کمانڈ دیتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کے لیے کچھ اور ہوں گے، میڈیا سائنسز کے لیے کچھ اور ادارے ہوں گے، اسی طرح کچھ اور اداروں کے لیے کچھ اور کاموں کے لیے کچھ اور ادارے ہوں گے۔
تو اس صحیح ادارے کے بارے میں بتانا، اور پھر آج کل چونکہ افورڈبلٹی کا بھی ایک ایشو ہے، تو اس میں اس بچے کے گھر کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق ایک پلان سیٹ کر کے اس چیز کو بتانا کہ اچھا آپ کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے، اور اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کیریئر کونسلنگ اگر آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ ساتھ میں آپ کو یہ چیز بھی ملتی ہے، اور اس طریقے سے آپ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ اور اہم اور ساتویں چیز جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ذہنی اور فکری وسعت، یعنی آپ کے نقطہ نظر میں ایک بڑی وسعت آ جاتی ہے، اور اس میں بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، اور آپ کی سوچ کا جو کینوس ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب سوچ کا کینوس آپ کا بڑا ہوگا تو اس بڑے کینوس کے اوپر آپ بڑے طریقے سے اور بہتر انداز سے آپ سوچ بھی سکیں گے، اور بہتر انداز سے آپ کام بھی کر سکیں گے، اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے آپ اپنے لیے بہتر چیزیں ڈرا بھی کر سکیں گے۔ اور آخری اور 8واں پوائنٹ جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مقابلے کی دوڑ بڑی سخت ہے، اور یہ آج گپ شپ کے اندر یہ آپ اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مقابلے کی اس دوڑ کے اندر جہاں پہ ہر کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور وہ کسی کو کسی کا کوئی فکر نہیں ہے، اور جہاں پہ ایتھکس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھا جاتا ہے کہ جی بس مجھے اپنا ہی دیکھنا ہے، اس سارے انوائرمنٹ کے اندر اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے بھی کیریئر کونسلنگ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ کیریئر کونسلنگ آپ لیں گے اور اس کا فائدہ لیں گے، اس کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں گے، اگر آپ ایک کیریئر کونسلر کا پورا اس کی ایکسپرٹ جو اوپینین ہے اس کے ساتھ چلیں گے ایک ایک قدم پر، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی یقینی ہوگی، اور آپ بہتر انداز سے اپنے سفر کو مکمل کریں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب اسٹوڈنٹس کو بھی اور پیرنٹس کو بھی، ٹیچرز کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیریئر کونسلنگ لینا یا کیریئر کونسلنگ کروانا کیوں ضروری ہے، اور اس ایپٹیچیوڈ اسیسمنٹ کے نتیجے میں کتنے فائدے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک پوری زندگی ایک ٹریک پہ آ جاتی ہے۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت سی اور بہت اچھی کامیابیاں دے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔